حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے کچھ ایسے آثار انسان کی زندگی پر مرتب ہو جاتے ہیں. ان میں سے پہلا سوادن فی الوجہ، اس کے چہرے کے اوپر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. اس چہرے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی گناہگار ہے اور اس کی گناہ کی نحوست اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے پر مل دی. اور اسی طرح دوسرا ہے ظلمت فی القلب، اس کے دل کے اندر ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، تاریکی پیدا ہو جاتی ہے. ظلمت کیا ہے کہ اس کو اندھیرا نظر آتا ہے. وہ معرفت کا نور جو اللہ تعالیٰ کسی مومن کے قلب میں پیدا کرتے ہیں، وہ شرح صدر جو مومن کے دل میں ہوتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اور تیسرا وثیقاً فی الرزق، اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. اس کو رزق سے جیسے شیطان ڈراتا ہے اس کے مستقبل میں تمہارا کیا بنے گا. رزق میں اس کے رزق میں تمام چیزیں، اس کی ازواج، اس کی معاشی حالات، اس کی صحت، اس کی توانائی، وہ سب کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے نیک اعمال، گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال کی صلاحیت توفیق سلب کر لیتے ہیں. تہجد نہیں پڑھ سکے گا، خشوع سے نماز نہیں پڑھ سکے گا، سکون اور راحت اس کو میسر نہیں آئے گی، اس لیے وہ پریشان حال رہے گا. یہ تنگی قلب کی اس کے اوپر مسلط ہو جائے گی. اور یہ پریشان، امام غزالی فرماتے ہیں کہ پریشان ہونا یہ انسان کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا یہ بے ایمان کی دلیل ہے کہ مسلسل پریشان رہے. یہ پریشانی اس کے اوپر مسلط ہوتی ہے. اور فرمایا کہ وہن فی البدن، اس کے بدن کے اندر کمزوری ہوگی. بظاہر وہ آدمی بہت موٹا ہوگا، صحت مند ہوگا، لیکن اس کے بدن کے اندر کمزوری ہوگی. وہ نماز کے لیے مسجد میں 10 قدم چل کر نہیں جا سکتا. وہ فجر کی نماز میں چھوٹا سا کمبل اپنے اوپر سے دور نہیں کر سکتا. اور وہ نماز کے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی کامیابی جو اللہ تعالیٰ کا منادی بلا رہا ہے کہ یہ کامیابی ہے اور یہ جو ہے فلاح کی چیز ہے، اس کی طرف نہیں جا رہا ہے. کیوں؟ کہ اس کے دل کے اندر نحوست ہے. وہ نماز کے اندر 3-4 رکعت پڑھتا ہے تو تھک جاتا ہے، یہ وہن. اور اس کے جو ہے ایک رکوع تلاوت سنتا ہے قرآن مجید کی نماز کے اندر تو پتہ نہیں اس کے اوپر کتنا بڑا آسمان گر رہا ہوتا ہے. وہ پریشان ہوتا ہے، یہ کمزوری اس پر مسلط ہو جاتی ہے. تو وہ اسی لیے فرمایا. اور 5ویں دلیل فرمایا کہ وہ بغض فی القلب، اور اس کے دل کے اندر بغض ہو جائے گا، یعنی لوگ اس سے نفرت کریں گے. لوگوں کے سامنے اس کے اعمال بہت اچھے بھی ہوں گے، لیکن لوگ کہیں گے کہ ایسے ہی کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، لوگ کہیں گے یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، لوگ کہیں گے ایسے ہی صوفی بنا ہوا ہے، لیکن اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں. تو یہ جو بغض ہے لوگوں کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ہیں جو انسانوں کی زبان میں بولتے ہیں. اور جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتے جاتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے. اور اچھے اعمال کرتا ہے اور اس کی گناہ کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے لوگوں کو بتاتے جاتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے بہت برا ہے. اس لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے تو گناہوں کی نحوست ہم پہ مرتب ہو جاتی ہے. اسی طرح قیامت کے روز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک موٹا آدمی لایا جائے گا جو بہت موٹا ہوگا، لیکن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے نیک اعمال نہیں ہے، اس میں ایمان کی قوت اور طاقت نہیں ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے کام نہیں کیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس نے بھاگ دوڑ نہیں کیے. اس لیے آج اس کا وزن آج وہ بے وزن ہے. فلا نقیم له یوم القیامت وزنا، آج اس کا کوئی وزن نہیں ہے اللہ کے حضور میں، بلکہ بڑے بڑے اعمال لائے جائیں گے جن کے پیچھے ایمان نہیں ہوگا اور گناہوں کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دیں گے، ہبا ہم منصورہ بنا دیں گے، اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے. تو ہمیں آپ گناہوں سے بچنا ہے تاکہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں. ہمارے اعمال کی حفاظت کس سے ہوگی؟ گناہوں سے. اور جب ہم اپنے نیک اعمال کر کے گناہ بھی کرتے ہیں تو اس سے ہمارے وہ نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے گناہوں اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کی نحوست کو اپنے زندگی سے نکالنا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے جب بھی میں گناہ کرتا ہوں تو اس کے آثار میں خود دیکھتا ہوں
کہ کبھی میری بیوی نافرمانی کرتی ہے، کبھی میرا گھوڑا نافرمانی کرتا ہے، کبھی میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو میرے اوپر خود ان گناہوں کے اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہوں، سب چیزیں میری معاون بن رہی ہوتی ہیں، میری بیوی میری اطاعت کر رہی ہوتی ہے، میری سواری میری اطاعت اور فرمانبرداری کر رہی ہوتی ہے، اور سب چیز لوگ جو ہے میرے معاون بن رہے ہوتے ہیں، میرے کاموں میں سب لوگ میرے معاون بن رہے ہوتے ہیں۔